الحمد لله الذي هدانا إلى دار السلام. الله. الحمد لله الذي شرفنا على سائر الأمم برسالة من اختصه من بين الأنام بجوامع الكلم وجواهر الحكم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي أو كما قال عليه الصلاة والسلام. كنت كنزا مخفيا فأحببت أن أعرف وخلقت الخلق أو كما قال عليه الصلاة والسلام. بلغوا عني ولو آية أو كما قال عليه الصلاة والسلام. لاکھوں سلام اس آقا پر ہو، لاکھوں سلام اس آقا پر. بتلا کو جس نے توڑ دیے دنیا کو دیا پیغام سرور، طوفانوں کے رخ موڑ دیے. اس محسن عالم نے لوگوں کیا کیا نہ دیا انسانوں کو. اس محسن عالم نے لوگوں کیا کیا نہ دیا انسانوں کو. دستور دیا، منشور دیا، کئی راہیں دی، کئی موڑ دیے. تھا جس کے دل میں ولولہ اللہ کی دید کا، اللہ نے اس کو دے دیا رتبہ شہید کا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت
مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان اللہ۔ محترم سامعین، آج 26 نومبر 2023 جمعۃ المبارک کے مقدس موقع تے اللہ رب العزت دی نہایت کرم نوازی نال تساں ایمان والےاں دی زیارت کرن دی اللہ نے توفیق عطا فرمائی ہے۔ ذی قدر ساتھیوں، قرآن پاک کی چند آیات تواڈے سامنے تلاوت کی گئی ہیں۔ پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ بھی اللہ نے بندہ ناچیز پڑھن دی توفیق عطا فرمائی ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں عاجزی اور انکساری دے نال درخواست کرے تا یا اللہ مینوں ایمان والےاں دے سامنے ایمان والیاں گلاں اخلاق نال کرن دی توفیق عطا۔ محترم ساتھیو، گزشتہ جمعہ تواڈے سامنے ایک عنوان چل رہا ہے۔ میں کوشش کرے سا گل تھوڑا جہا ربط کے طور تے جوڑ کے طور تے بنیاداً عرض کرا اور بات اگے لے چلنا۔ بات عرض کر رہا ہوں توحید ہے اور انسان ہے، رسالت ہے، انسان دی شان ہے۔ صحبت ہے، انسان دا ایمان ہے۔ توحید نہیں، جس دے اندر توحید نہیں وہ انسان بھی نہیں، جو اتباع رسالت وچ نہیں ان دی شان بھی نہیں۔ اور اتباع رسالت صحبت نبوت نال ہے۔ صحبت نبوت دے نال جنہاں دا لگاؤ ہوا ہے انہاں دی محبت دل وچ نہیں ہے، ایمان بھی نہیں۔ پیارے بھائیوں، اللہ پاک نے اپنے کلام دے وچ کے ارشاد فرمایا، لقد من اللہ علی المؤمنین۔ بڑے نکتے دی بات کر رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا اساں ایمان والے دے اوتے بڑا احسان کیتا ہے۔ حالانکہ یہ اعلان تو اللہ پاک نے امام الانبیاء دے بارے کیتا نا کہ لقد من اللہ علی المؤمنین، اساں ایمان والےاں تے بڑا احسان کیتا ہے۔ کیڑا احسان؟ اللہ نے احسان تو بہت کیتے انگنت کیتے، اور ایسے کیتے اگر اللہ نہ کرے اللہ دی جگہ تے کوئی اور کر بھی نہیں سکتا۔ احسان جتایا نہیں۔ آسمان نو بلندی اللہ نے دیتی، اگر اللہ نہ دے دے کوئی دے سکتا ہی نہیں۔ زمین نو سبزہ اللہ نے دیتا، اگر اللہ زمین نو سبزہ نہ دے وے اللہ دی جگہ تے کوئی دے سکتا نہیں۔ شارٹ کٹ کر رہے ہیں۔ رات نو تاریکی اللہ نے دیتی،
اگر اللہ نہ دے کوئی دے سکتا نہیں. دن نو اجالا اللہ نے دیتا, اگر اللہ نہ دے اللہ دی جگہ تے کوئی دے سکتا نہیں. انسان نو انسانیت اللہ نے دیتی, اگر اللہ نہ دے اللہ دی جگہ تے کوئی دے سکتا نہیں. تینو اور مینو پتر اللہ نے دیتا, اگر اللہ اولاد نہ دے اللہ دی جگہ تے کوئی دے سکتا نہیں. صحت اور بیماری دا مالک میرا اللہ ہے, اگر اللہ صحت نہ دے اللہ دی جگہ تے کوئی دے سکتا نہیں. انگنت اللہ پاک نے احسانات کیتے ہیں. اللہ پاک نے اتنا تا فرمایا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. سبحان اللہ. اگر تسا میریاں نعمتاں شمار کرنا چاہو, گنتی کرنا چاہو, گنتی کریں دیا تواڈیاں عمراں تا ختم ہو سکتی ہے, لیکن میریاں نعمتاں مکمل نہیں ہو سکتیاں. اللہ پاک نے ایڈا فرمایا ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا اللہ دے خزانیاں وچ تھوڑ بھی کوئی نہیں, اللہ دے خزانیاں وچ کمی بھی کوئی نہیں. لیکن اس دے باوجود اللہ پاک نے انگنت خزانے, انگنت نعمتاں اور انوکھے انداز نال نعمتاں دی برسات کر چھوڑی ہے, لیکن اللہ نے احسان نہیں جھٹایا. بڑی بریکی دی گل پیا کرے نا, شاعر بھی تہیو گل کرتا ہے, تعریف اس خدا کی ہے جس نے جہاں بنایا. سبحان اللہ. تعریف اس خدا کی ہے جس نے جہاں بنایا, کیسی زمین بنائی, کیا آسماں بنایا. سبحان اللہ. سر پہ لاج وردی ایک سائے پاں بنایا, پیروں تلے بچھایا کیا خوب فرش خاکی. پیروں تلے بچھایا کیا خوب فرش خاکی, اور سر پہ لاج وردی ایک صاحبہ بنایا. آب رواں کے اندر مچھلی بنائی تو نے. سبحان اللہ. آب رواں کے اندر مچھلی بنائی تو نے, مچھلی کے تیرنے کو, مچھلی کے تیرنے کو آب رواں بنایا. سبحان اللہ. انگنت نعمتاں اللہ نے عطا کیتیاں, اللہ کی جگہ تے کوئی اور عطا نہیں کر سکتا, لیکن اللہ پاک نے کسے نعمت نو عطا کردے ہویا اے نہیں آکھیا میں بڑا احسان کر چھوڑیا ہے, لیکن جس ویلے احسان جتاون دا ٹائم آیا, احسان دسن دا ٹائم آیا, اللہ پاک نے فرمایا لقد من
بڑا عجیب نکتا ہے. احسان دسن دا ٹائم آیا, احسان جتاون دا ٹائم آیا. اللہ پاک دیاں نعمتاں پوری کائنات حاصل کر رہی ہے, لیکن جس ویلے احسان جتاون دا ٹائم آیا, اللہ پاک نے فرمایا میں احسان کیتا ہے تے بڑا کیتا ہے, انوکھا کیتا ہے, عجب کیتا ہے, لیکن کیتا ہے تا ایمان آلیاں تے کیتا ہے. ایمان آلیاں اگر دوئے جگہ تے جاتی مارا نا, جدو رحمت دی باری آئی نا, اللہ نے سارے تے اکٹھا اعلان کیا. اپنی رحمت دی باری آئی, اکٹھا اعلان, امتیازیت نہیں کی. مسلمان بھی شامل ہے, کافر بھی شامل ہے, اپنا بھی شامل ہے, پرایا بھی شامل ہے. لیکن میرے نبی دے مبعوث دا ٹائم آیا, اللہ نے فرمایا میں صرف ایمان آلیاں تے اپنی ایک کرم نوازی. سبحان اللہ, توجہ کرے ہے. اللہ پاک نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. سبحان اللہ. اے محبوب, ہم نے آپ کو تمام جہان والوں کے لیے رحمت والا بنا کے بھیجا ہے. لیکن احسان جتایا ہے تا ایمان آلیاں تے. بڑے نکتے پیش کرے سا انشاءاللہ. اللہ پاک نے فرمایا الحمدللہ رب العالمین. تمام دی تمام تعریفاں اللہ دے واسطے جیڑا سارے جہاناں نو روزی پیا دیتا ہے. سبحان اللہ. سارے کو شامل کیتا, نبی نو رحمت بنا کے بھیجیا, سارے کو شامل کیتا. لیکن جدو احسان دی باری آئی صرف ایمان آلے نو آکھیا تواڈے تے احسان. اندی وچ کیا خوبی ہے؟ ایک راز تا اے ہے اسا انہاں نو پہ دسیندے آئے جیڑے قدردان ہو سن. سبحان اللہ. کیونکہ ایمان آلے ہو سن وہ جیڑے قدر آلے ہو سن, جیڑے قدردان ہو سن. کافراں تے اساں احسان اس واسطے نہیں دسایا کیونکہ وہ ہن بے قدرے, متا بے قدری کرے دیا ہویا میرے نبی دی شان وچ کمی نہ کر پون. اس واسطے فرمایا اسا تواڈے بارے دسیندے بھی کوئی نہیں آئے. سبحان اللہ. حالانکہ احسان تا سارے تے ہوئے. کیا وجہ ہے؟ ایک راز یہ بھی ہے, فرمایا کہ دسایا ایمان لے گئے لیکن احسان سارے تے ہویا میرے نبی دا, میرے اللہ پاک دا. کیا وجہ ہے؟ فرمایا دویاں تے جیڑا احسان ہویا ایمان آلیاں دے صدقے نال ہویا ہے. اللہ. ایمان آلیاں دے صدقے نال ہویا. اگلی گل اللہ پاک نے بڑی عجیب کی تھی. کیا فرمایا؟ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ. اسا اپنا محبوب, اپنا نبی مبعوث اس واسطے کیتا ہے. فرمایا پہلی بات یہ ہے من انفسہم, او ایمان آلیو, او باشندو, اسا تواڈے وچوں پیدا کیتا ہے.
جنس دے لحاظ نال اساں تواڈے وچوں پیدا کیتا ہے، لیکن اوندا مقصد کیا ہے؟ یتلو علیہم آیاتہ، فرمایا انہاں دے اوتے اللہ دیاں قرآن دیاں ایتاں پڑھ پڑھ کے سناوے۔ یتلو علیہم آیاتہ، اللہ دے قرآن دیاں ایتاں جس لے پڑھ پڑھ کے سنائی سی، وَيُزَكِّيهِمْ، اور پھر انہاں نوں پاک کرے سی، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ۔ اگا اللہ پاک نے بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی ہے، فرمایا انہاں نوں قرآن دی آیتاں پڑھ پڑھ کے بھی سنائی سی اور انہاں نوں پاک بھی کرے سی، فرمایا انہاں نوں کتاب اور حکمت بھی سکھا دے سی، فرمایا کتاب بھی سکھائی گئی ہے، حکمت بھی سکھائی گئی ہے، لیکن اللہ پاک نے بڑی عجیب بات کی ہے، فرمایا وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ بندیاں دا اے حال آئی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے آمن تو پہلے کھلی گمراہی دے وچ ہن۔ حضور دے آمن تو پہلے اے لوگ کھلی گمراہی دے وچ ہن۔ میں صبح مطالعہ کر رہا ہوں، فرمایا کہ خانے کعبے دا ننگا طواف کرے، محبت رکھ دیا لیکن عقل نہ چلتے، کوئی پوچھیا نہ کہ یہ کیوں کریں دے ہو، آدھیان انہاں کپڑے نال چوریاں کریے، انہاں کپڑے نال طواف کریے، اسی تا کپڑے لہا کے سٹ آتے، بچی پیدا ہو جاوے زندہ دفن کر دیندے ہیں، والد فوت ہو جاوے ہاں تے بھائی اپنے والد آلے جڑے کام من اپنی امی نال وہ کریں دے۔ جی حالت میں مطالعہ کر رہا ہوں، جدو کسی نے گھر بچہ پیدا ہوئے ہاں 10 آدمی کھڑے ہو ویندے ہن کہ انہیں جو پیو کیڑا ہے، عورت جس سے ہاتھ رکھے ہاں او دسیا جاتا ہے کہ اس بچے نہ وہ پیو ہے۔ اسلام نے آ کے شعور دیتا ہے، سبحان اللہ، اسلام نے آ کے سمجھایا ہے، اسلام نے آ کے انسان کو انسانیت کا سبق دیتا ہے۔ اس تو پہلے اللہ پاک خود فرماتے ہیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، تساں اللہ دی رسی کو مضبوطی نال پکڑ لو، تفرقوا تفرقہ وچ نہ جاؤ۔ اگا اللہ پاک نے کہ فرمایا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا۔ فرمایا اللہ دی اس نعمت کو یاد کرو، فرمایا وہ دے آمن تو پہلے تساں ایک دوے دے دشمن آئے، اس نے آ کے محنت کیتی ہے تانوں بھائی بھائی بنا چھوڑے آئے۔ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، تواڈے برے اعمال دی وجہ کر کے تساں جہنم دے کھوہ دے کنارے تے اپنے کھلے آئے، اس نے آ کے ایک ایک نو پکڑ کے جہنم تو ہٹا کے جنت دا بوا وکھا چھوڑے آئے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ میرے محترم ساتھیوں، بس 2-4 گلاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے آمن تو پہلے انسان نو اپنی بھی پہچان کوئی نائی اور انسان نو اپنے اللہ دی بھی پہچان کوئی نائی۔ کوئی سورج دا پجاری، کوئی بت دا پجاری،
حتیٰ کہ یہودی بھی آتے ہیں ساڑھے 2 خدا ہے، عیسائی آتے ہیں ساڑھے 3 خدا ہے، کوئی آگ دا پجاری ہے، حتیٰ کہ کوئی ساپ دا پجاری ہے، کوئی بٹھوے دا پجاری ہے، کئی خدا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود اپنا واقعہ سنائیں دے، وہ آتے ہیں کہ اسلام دے آمن تو پہلے، توحید دا جام پیون تو پہلے، ایک دیوار میں گدائی سفر تے جاندہ پیا ہوں، میں آکھیا کہ میرے کلو تا خدا کوئی نہیں ہے، اس گدو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائتے میں کدو آٹا لے لیا، میں اندھا بت بنایا ہے، اندھے ہاتھ بنایا ہے، اندھیا اکھاں بنائی ہیں، اندھا نک بنایا ہے، جس طرح ایک ڈھانچہ اندھے بنا کے انہوں پکایا ہے، پکاون تو بعد میں اندھی پوجا پاٹ ایک مصروف ہو گیا، حتیٰ کہ میں چل پیا، چل دیا جنگل آ گیا ہے، میں جنگل دے میں جا کے میں کو بھوک نے ستایا، پیاس نے ستایا، میں اپنے اس خدا کو سامنے رکھ کے ان دے سامنے آہوزاری کیتی ہے، اس کو اپنے مسئلے دے حل دی اپیل کیتی ہے، میں تلاش لگ گیا کہ میں کو کدو پانی ملے، میں تلاش لگ گیا میں کو کچھ کدو کھاون واسطے کوئی پھل ملے، جدو میں واپس آیا جیڑا بت بنیا ہویا ہی وہ گلا ہویا پیا پانی دے نال، میں کہ واہ خدا جی اسی تا پیاس پہ تڑپ دے آئے، تسی سندے ہو گئے ہو کہ تو پانی لے آئے، اجے اسے کش مکش چاہوں کہ میں ویکھا تا صحیح نہ، کچھ دیر تو بعد میں کے ویکھے آئے کہ ایک لمبڑ آندہ ہے آکے اس اتے پیشاب کرندہ ہے، اس لئے میں نے سمجھ آ گئی یہ پانی نہیں ہے یہ جانور آندہ پیشاب ہے، فوراں میں اپنے آپ کو سمجھایا ایک کیسا خدا ہے جیڑا اپنے آپ کو نفاقی تو بچا نہیں سکتا، ساڑھا مشکل کشا کی میں ہو سکتا ہے، سبحان اللہ ماشاءاللہ اللہم اکبر، ساڑھا مشکل کشا کی میں ایک بات بڑی عجیب اچانک ذہن چاہیے ضمنن کردہ جاواں، ایک بندہ ہر سال قوالی کرائیتا ہے، جیڑ شاہ قوالی، اس نے پھر توبہ کر لے کہ ہون قوالی نہیں کراؤں، اگر حوصلے نال گال سن سو تو ان سمجھ بھی ہسی، اس کو توبہ کرنے کہ ہون قوالی نہیں کراؤں، کسی نے اس کو پوچھا کہ بڑے عرصے تو قوالی کرا رہا ہوں تو ہون توبہ کیوں کیتی ہے کیا وجہ ہے؟ اس کا کیا میں ہر سال اپنے دیرے تے قوالی کریندا ہوں، میں کٹے ذبح کریندا ہوں، دیگا پکدیاں 100 دیگا پکدیاں ہاں، اتفاق ایسا ہویا ایک سال قوالی آلے دہاڑے بارش ہو گئی، میرے دل دے وچ میرا یقین بنے ہویا آئی کہ قوالی کے شاید عبادت کہڑی شاید عبادت اگلے قوالی کریں دے عبادت سمجھ کے بڑی عجیب گال پہ کریں، میرا یقین بڑے ہویا ہے کہ قوالی عبادت ہے، اتفاق ایسا ہویا کہ اگر بارش آمن لگ گئی لوگ پریشان ہن، میں کہ پریشان کیوں ہوندے ہو اسا مسیح تے قوالی کرا رہا ہے، عبادت جو ہے نا مسیح تے کرا رہا ہے، او جیڑے علماء اکرام ساویاں پگڑیاں بن کے ارد گرد باندھے ہن ہر سال، میں انہاں نوں آکھیا کہ سٹیج جاؤ تے مسجد جاویے اتھے قوالی جا کر آئیے، انہاں آکھیا مار صاحب قوالی مسجد جائز کوئی نہیں، قوالی مسجد جائز کوئی نہیں، اس نے آکھیا علماء اکرام مینوں ایک گل تے دسو، اتنے عرصے جو میں قوالی کرا رہا تساں بھی آندے ہو حلوہ پوڑی کھا جاندے ہو اور تساں ہون تک دسیندے رہے ہو کہ قوالی کیڑی ہے
عبادت ہے تے عبادت دا وڈا مرکز کیڑا ہے اللہ دا گھر اے عبادت ہے تے مسجد وچ کیوں نہیں جائز انہاں کہ جی مسجد وچ جائز کوئی نہیں اس آخیا مینوں ہی اج گل دی سمجھ آ گئی ہے یہ شے مسجد وچ جائز کوئی نہیں وہ عبادت بھی کوئی نہیں سبحان اللہ بے شک یہ شے مسجد وچ جائز کوئی نہیں وہ عبادت بھی کوئی نہیں اس آخیا اس تو بعد نہ توبہ کرے جذبات نہیں آؤ کلیاں بہ گئے حوصلے نال میری گل کو رپیٹ کرو سوچو آج تک تھوڑی کتنی عمریں ہو گئی ہیں کوئی ایک مسجد چ دکھاؤ جتھے قوالی ہوتی ہو کوئی نہیں میں دوبارہ آخر جذبات نہیں ان کا مطلب ہے عبادت نہیں ہے اللہ کرے قوم نو شعور آ جائے قوم نو سمجھ آ جائے ہے برباد کر رہے ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آمد کو پہلے لوگ ہر کسی نو حق ادا کرن تو قاصر ہو گئے ہیں بیٹی دی پہچان ختم ہو گئی امی دی پہچان ختم ہو گئی والد دی پہچان ختم ہو گئی بھائی کی پہچان ختم ہو گئی مسافر کی پہچان ختم ہو گئی بڑے بزرگ کی پہچان ختم ہو گئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آ کے اللہ کی بھی پہچان کرائی ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آ کے جناب والا جانورہ کی بھی پہچان کرائی ہے والد کی بھی پہچان کرائی ہے امی کی بھی پہچان کرائی ہے اولاد کی بھی پہچان کرائی ہے بھائی کی بھی پہچان کرائی ہے پڑوسی کی بھی پہچان کرائی ہے سبحان اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آکے دسیا ہے لوگوں عبادت لے کے تا صرف ایک اللہ کی ذات ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آکے لوگوں کو دسیا ہے لوگوں قل اجیرنی اجر قبل ان یجفار کہو فرمایا مزدوری دے وہ دا پسینہ سکن تو پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آکے دسیا ہے لوگوں من لم یرحم صغیرنا ولم یؤکر کبیرنا جڑا چھوٹیاں تے شفقت نہ کرے سی وڈیاں دا ادب نہ کرے سی فرمایا اللہ دی نگاہ تو دور ہوئے سی فرمایا کہ میری جماعت کو نکل ہوئے سی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات فرمایا کہ ماں دے پیراں دے تھلے اللہ نے تیرے واسطے جنت رکھ دیتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے فرمایا کہ جیڑا اپنے ابو دی طرف مٹھی آنکھ نال ویکھسی اللہ پاک ایک مقبول حج دا ثواب عطا کرے سبحان اللہ ماشاءاللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آکے صرف اللہ کی پہچان نہیں کرائی بلکہ والد کی بھی پہچان کرائی ہے امی کی بھی پہچان کرائی ہے ہمشیرہ کی بھی پہچان کرائی ہے مزدور کی بھی پہچان کرائی ہے اس واسطے اللہ پاک نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آگے حتیٰ کہ جانورہ دی بھی پہچان کرائی ہے کیا فرمایا فرمایا کہ جانور کو کام ضرورت مطابق لیا کرو مفہوم اس طرح ہے فرمایا اگر تسی جانور دوتے بیٹھ کے سفر کر رہے ہو رستے دے وچ تیرا کوئی دوست آ گیا کوئی واقف آ گیا ہے تو دے نال گلاں وچ مصروف ہو گیا ہے فرمایا جانور دوتے بیٹھ کے گلاں نہ کر تلے اتر کے کر آخر وہ بھی اللہ دی مخلوق ہے اگر سفر کرنا ہی تا سفر کر انہوں روکنا ہی تا اتے نہ بیٹھ تو روک کے اتے بیٹھا ہو سے انہوں تکلیف ہو سی تیرے نبی دا دل دکھ جاسی نعرہ
تکبیر اللہ اکبر شان رسالت زندہ باد عظمت صحابہ زندہ باد عظمت قرآن زندہ باد قاری ابراہیم الوی صاحب زندہ باد ماشاءاللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک جگہ پہچان کرائی ہے بڑا نکتہ تیرے سامنے پیش کیا کرے نا اللہ کرے تیوں سمجھ آ جاوے کیا فرمایا قوتل اجیرنی اجرن قبل آئی اجفار کہو فرمایا مزدور نو پسینہ سکھن تو پہلے انہوں اجرا دے وہ انہے وچ بھی ایک نکتہ ہے کیڑا نکتہ ہے اس گل تو ہر کوئی سمجھتا ہے کہ مزدور نو پسینہ سکھن تو پہلے انہوں اجرا دے وہ لیکن انہے وچ حکمت تے غور کر فرمایا اے کیا ہے کہ مزدور بھی انہے مزدوری کرے کیوں دا پسینہ آوے سبحان اللہ سمجھ آئی کہ نہیں آئی ماشاءاللہ مزدور بھی انج مزدوری کرے کہ اندا پسینہ آوے آوے اے تو چار اٹا چائیاں تے موبائل کانا لگ جا مجھے سر اٹا او لے کے آتا ہے مستری صاحب وہ موبائل کانا لا لیں یہ مڑ عوام کوئی گال چکر ہے اچھا مڑ یہ گال ہے تو کالا سا کوئی نہ سا دیکھو کیسا نکتہ بیان فرمایا کہ صرف مزدور دی مزدوری دے حق دی بات نہیں کیتی بلکہ مکان مالک دے حق دی بھی بات کر دیتی ہے فرمایا کہ مزدور نو ہوندا پسینہ سکن تو پہلے مزدوری دے وہ اے دے وچ ایک راز اے بھی ہے کہ مزدور بھی اجہار مزدوری کرے کہ ہوندا پسینہ لوے ماشاءاللہ بے شک ہوندا پسینہ لوے لوے ہوندا پسینہ بھی آونا چاہیے دل لا کے کام کرے اے نہیں کہ سائیاں نو چاہ واسطے گھر چھوڑیا تے آپ تھرا کے بہ گئے ایک نکوے تے بہا چھوڑیا جلدے آمن لگے دسے آج ہاں جی لیکن اللہ پاک ویدے پہ ہوئے بے شک بڑی عجیب بات کر رہے ہیں توجہ دار سکینہ مرکز تعمیر ہو رہا ہے میں بھی اتنے پڑھتا ہوں اللہ دی شان ہے مزدورہ نے آ کے ساڑھے پیر مرشد حضرت محمد یار حراج صاحب رحمت اللہ علیہ انہوں نے آ کیا حضرت جی تسا شامی پوچھتے بھی کوئی نے تے انہوں نے مزدوری دی اجرت دے چھڑے دے ہو ایک مزدور ہی ہو جی ہے کتے بیٹھا رہتا ہے حضرت نے انہوں ڈانٹے آ فرمایا خبردار ہونا نہ آتی حضرت نے فرمایا یہ 10 کام میرا ہے یا اللہ دا ہے انہوں نے کہا جی اللہ دا ہے کہ میں نے کہ لوڑے اور گال کرن اگلی گال بڑی عجیب ہے توجہ کریا جتنا عرصہ وہ کام رہا کام مکمل ہو گیا مکمل ہونے تو بعد سارے اپنے اپنے گھر میں چلے گئے اس زمانے میں جو جتنا کمایا یہ اس مزدور نے بعد خود لوگوں نے دسیا آخر لگا میں جتنا اتھو کما کے لے آیا ہوں آندھے نال بیمار ہو گیا وہ سارے پیسے بیماری سے لگ گئے اللہ میرے محترم ساتھیوں کیونکہ اللہ دی آنکھ بٹی ہے اللہ پاک ویکھ رہے ہوتے ہیں کدی کسی کو دھوکہ نہ دیو تو سب واقعہ سنیا نہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واقعہ گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنگل دے وچ کوٹھے تے ہلکا ہویا منائے تسا اس پاسے نہ جوے آئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چلے گئے جس لے اتھے جانے وہ اٹھ جڑا ہلکا ہویا بنائی دورو نستا نستا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے قریب آیا ہے جس لے قریب آیا ہے جھک جاندہ ہے اپنے لبانو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے کان مبارک نہ لیتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ پاک نے معجزہ عطا کیتا ہے اساتا صرف انسانہ دیا گوریاں سمجھتے ہیں لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ پاک نے وہ معجزہ عطا کیتا ہے پرندیاں دی گوریاں سمجھ لیتے ہیں جنگل دے جانور دی گوریاں سمجھ لیتے ہیں حتیٰ کہ حرم دی گل سمجھ لیتے ہیں اٹھ دی گل سمجھ لیتے ہیں ایتا وہ لوگ ایتا وہ جانور
سارے نا جنہاں دے وچ زبان ہے لیکن بول نہیں سکدے کچھ آواز تا آندی ہے حتیٰ کہ بے زبان او چیزاں جنہاں دے منہ دے وچ زبان بھی کوئی نہیں حتیٰ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درختاں دیاں گلاں بھی سمجھ لیندے ہیں سبحان اللہ بے شک اللہم ادرا درختاں دیاں گلاں بھی سمجھ لیندے ہیں بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک جگہ تے تشریف فرمائے ابو جہل اپنی مٹھی دے وچ کنکر بند کر کے کھلوتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیادا ہے تساں اتنا چا دسو میرے ہاتھ وچ کیڑی شے ہے میں تہاڈا کلمہ پڑھ لیسا میں من ویسا تسی اللہ دے نبی ہو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں دساں مٹھی میں جو کیڑی شے ہے یا مٹھی والی شے ہے آپ بول کے دسے میں کون ہوں سبحان اللہ سبحان اللہ آپ جدھر سے گزرے پتھر بول پڑے آپ جدھر سے گزرے پتھر بول پڑے پوجال کی مٹھی میں کنکر بول پڑے سبحان اللہ پوجال کی مٹھی میں کنکر بول پڑے روایت وچ آتا ہے ایک شخص مری ہوئی کو لے کے جاتا پیا ہے رسا پایا ہوا ہے تے ڈھیلی جاندا ہے دھری کے لئی جاندا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سامنے آ گئے وہ بندہ کے پیادا ہے جناب میں تامن ساں جے کو تواڈی گواہی دیوے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مری ہوئی کو دی طرف اشارہ کیتا ہے اللہ نے انہوں بھی زبان دے چھوڑی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو اللہ پاک نے وہ معجزہ عطا کیتا ہے فرمایا پتھر درود و سلام کریں دیا درخت کلام کریں دے سبحان اللہ ویکھنا اٹھ آندا ہے اپنے لباں نو کان نال لیندا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اودی گل سن کے پہ فرمائندے نے ایندے مالک دا پتہ کرو کتھے جس نے مالک آیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میاں تو تانے ہلکا ہویا ودا ہے او تینوں کیڑا پتہ اٹھ تیری شکایت پیا کریندا ہے سبحان اللہ اٹھ تیری شکایت پیا کریندا ہے اٹھ نو کہہ سمجھایا ہے اللہ دی شان ہے اٹھ دے دل وچ اللہ نے مسئلہ پایا بے شک کہ رحمت دا مرکز چھایا ہے آ جا تم ہی قدمی جھک جا سبحان اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انہوں کیوں ذبح کرنا چاہنا ہے اے پیادہ میرے ہوتے بوجھ زیادہ لدیندا ہے پٹھے تھوڑے پیندا ہے اس نے آکھیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان بڑھا ہو گیا کام دے لائق کوئی نہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس اٹھ نو خرید لیا نال مسئلہ بھی سمجھا دیتا فرمایا اگر کسی جانور تے تسی بیٹھ کے سفر کر رہے ہو رستے وچ رک جاؤ اگر کسی نال گل بات کرنی ہوئے اون دے اتے کھلو کے گل نہ کرو تواڈیاں گلاں باتاں دے دوران اونوں اذیت پہنچ دیے میں محمد نو تکلیف ہوندی ہے سبحان اللہ اللہ وہ نبیوں میں رحمت لقد پانے والا مراد غریبوں کی برلانے والا وہ اپنے پرائے کا غم اٹھانے والا سبحان اللہ نوجوانہ تم ہی آکھ سبحان اللہ سونے نبی دیاں سونیاں گلاں ہوویں آکھ نہ سبحان اللہ میرا نبی کیسا رحمت
والا ہے میرا نبی کیسا پیار والا ہے میرا نبی کیسی عظمت والا ہے صرف نبی نہیں نبیوں کا امام ہے امام الانبیاء ہے خاتم النبیین ہے خاتم الانبیاء ہے میرا نبی صرف انسانوں کا امام نہیں ہے میرا نبی فرشتوں کا بھی امام ہے سبحان اللہ امام الانبیاء امام الانبیاء امام الملائکہ سبحان اللہ نبیوں دے بھی امام ہیں فرشتوں دے بھی امام ہیں بڑے نقطے بھی بات کر رہے ہیں معراج والی رات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد اقصی دے اندر نبیوں کو نماز پڑھائی ہے مینوں گل کرن دے خانہ کعبے وچ نماز پڑھائی ہے مسجد نبوی وچ نماز پڑھائی ہے مقتدی ابو بکر عمر عثمان علی لیکن مسجد اقصی وچ نماز پڑھائی ہے مقتدی حضرت آدم علیہ السلام سبحان اللہ بڑی عجیب گل کرنا خانہ کعبہ دی بالکل سمت اتنا جا کے سدرۃ المنتہا ہے اتھے بھی ایک مسجد ہے اللہ کی شان ہے جن کو بیت المعمور آکھا جاتا ہے اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتھے فرشتیاں کو نماز پڑھائی ہے مسجد نبوی کو نماز پڑھائی ہے مقتدی ابو بکر عمر عثمان علی اور مسجد اقصی میں نماز پڑھائی ہے مقتدی حضرت آدم علیہ السلام حضرت زکریا علیہ السلام حضرت حزقیل علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت یونس علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت دانیال علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام تمام انبیاء جس نے سدرۃ المنتہا تے نماز پڑھائی ہے مقتدی جبرائیل سارے فرشتے نعرہ تکبیر شان رسالت عظمت صحابہ تاجدار ختم نبوت قاری ابراہیم علوی صاحب ادلے میلی تفریجے چلا کے نام کچھ سبحان اللہ بڑی عجیب بات کرنے ہم میرا نبی کتنی شان والا ہے میرا نبی کتنی عظمت والا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ خرید لیا ہے آخری گل کرتا جانا اللہ کرے تے مجھے میں گل دی سمجھ آ جائے آپ سبحان اللہ مشکاہ شریف کے اندر ایک واقعہ آتا ہے جنگل کا ایک جانور آئی جن کا نام جافور آئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنگل کے اندر گئے جب واپس آن لگے جافور نے حضور کو تکیا ہے تے نال مار ٹوٹا ہے سبحان اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تکیا ہے تے نال ٹوٹا آیا ہے بڑی عجیب گل پیا کرے نا اللہ کرے تیرے دل دے وچ گل اتر جاوے اللہ کرے تینوں بات کی سمجھ آ جاوے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس نے گھر دے اندر آندے حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دروازہ کھولے حضور اندر آ گئے دروازہ بند کرن لگ دیے لیکن وہ جافور اندر آنے کی کوشش کرتا ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا دروازہ بند کرن کی کوشش کرتی ہیں وہ اندر آنے کی کوشش کرتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھا مڑ کے دیکھا ہے فرمایا عائشہ خیر تینام یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے جنگلی جانور اندر آنے کی کوشش کرتا ہے میں نو اندر نہیں آنے دے دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ آنے دے یا رسول اللہ یہ جنگلی جانور نقصان دے سی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ کی خیال ہے ابو بکر میرے نال پیار کرتا ہے عمر میرے نال پیار کرتا ہے عثمان میرے نال پیار کرتا ہے علی میرے نال پیار کرتا ہے تو میرے نال پیار کرتی ہے صحابہ میرے نال پیار کرتے آل بیت میرے نال پیار کرتے عائشہ سن لا وہ میرے نال دا جنگل دے جانور بھی پیار کرتے سبحان اللہ
دین بڑی عجیب گل کرن لگا توجہ حضرت میاں شاہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ خود فرماتی ہیں جس نے وہ جافور جانور صحن دے اندر آ گیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضو والے چہرے نو پڑھتے ہی جا رہا ہے تکتے ہی جا رہا ہے تکتے ہی جا رہا ہے کئی گھنٹے گزر گئے لیکن اس نے نظرہ ہٹایا نہیں ہے اپنا سر پھیریا کوئی نہیں ہے ویکھتے ہی جا رہے ہیں ویکھتے ہی جا رہے ہیں حضرت میاں شاہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں تھوڑا جیا انہوں چیکتا کرانا ان کا امتحان طلبانا فرمایا کہ ایک کپڑا میں لے کے آ گئی حجاب دے طور دے درمیان پردہ کھڑا کر دیتا او جافور جانور تڑپڑ لگ گیا زبان حالن میں آتے اے شاہ پردہ ہٹا دیدار نہ کرن دے سبحان اللہ پردہ ہٹا دیدار نہ کرن دے تھوڑا جا پیچھا آ جاؤ جناب شیمہ حضرت دائی حلیمہ دی صاحب آزادی انہاں کل بھی کسے نے پوچھے آئے اے شیمہ دسنا بکریاں کتھے چار دیئے شیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دیا میں بکریاں لے کے جان دیا جنگل کے چلی جان دیا جتے سبزہ بھی کوئی نہیں ہوتا لیکن بکریاں چردیاں نہیں ہیں بلکہ بھائی محمد کے چہرے والے ویکھدیاں رہ جاندیاں سبحان اللہ اور انہاں دی اکھاں دے وچ انہاں دے چہرے دے اندر او تاثیر ہوندی ہے پتھراں نوں منہ لیندی ہے پتھر سبزہ ہو جاندا ہے تلے ریت نوں منہ لیندی ہے ریت سبزہ ہو جاندا ہے حتیٰ کہ علاقے دے لوگ بھی مجبور ہو گئے دوسرے عیاریاں نوں آکھدے جتے شیمہ بکریاں چرندی ہے اوتھے جا کے تساں بھی چرائیاں کرو عیاریاں نے آکھیا ہے جتے اے چراون جاندی ہے اوتھے تے سبزہ بھی کوئی نہیں ہوندا لیکن شام کو پیٹ انہاں دے پھل ہوندے سمجھ نہیں آندی کتھوں چل کے آندی ہے سجنا ویکھنا میرا نبی رحمت کائنات دا ذرہ ذرہ میرے نبی نال محبت پیا کردا ہے آخری بات کر رہا وہ جڑا جافور جانور ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں انہوں تو شیطان جو کچھ کھجورا جا کے اگوں رکھ دیتی ہیں اس نے کھادیاں نہیں ہیں کچھ دیر تو بعد میں تھوڑا جیا دور ہو گئی ہوں انہیں کھانیاں شروع کر دیتی ہیں زبان حال نہ رکھ دے ایشا بھوک تو میں لگی ہوئی ہے لیکن میں تیرا ادب کر رہا تو تھوڑا جیا پرے ہو جا توجہ کر بڑی عجیب بات ہے اگلا دن آ گیا جافور چلا گیا ہے دور جنگل کے چلا گیا ہے جا کے پھر واپس آیا ہے روایت کے اندر آیا ہے فرمایا دسیا گیا ہے کہ جافور جس نے حاجت کی ضرورت پئی ہے قضاء حاجت واسطے جنگل چلا گیا ہے اور جافور تینوں کی ہویا ہے تو اتھے کیوں نہیں حاجت کیتی جافور زبان حال نہ رکھدا ہے میں بھی آگے جاندارا میرے اندر بھی غلاظت ہے نا میں اتھے اس واسطے پیشاب نہیں کیتا کہ متا میرے نبی دے قدم نہ لگے ہوئے سبحان اللہ اللہم کائنات کا ذرہ ذرہ حتیٰ کہ جانور بھی میرے نبی نال محبت کرے بے شک سبحان اللہ کائنات حسن جب پھیلی تو نامعدود تھی جب سمٹی تو تیرا نام بن گئی سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے منہ سے جیسے بولتے قرآن کو تقریر ہے حسن مصطفیٰ کو دیکھ کر سوچتی ہے دنیا وہ مسافر کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے آخر دعوانا